میں آج ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک بہت اہم پیغام دینے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پچھلے 1000 سالوں کی طرح آگے بھی آپ کی زندگی کے فیصلے شریعہ قانون کے مطابق ہو تو آپ کو 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 3 لاکھ مساجدوں سے اذان کی آواز گونجتی رہے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 24,000 مدرسوں سے حفاظ اکرام نکلتے رہے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹیوں کے سروں پر حجاب برقرار رہے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں پر جھوٹے مقدمات درج کر کے انہیں جیلوں میں نہ بھرا جائے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کو کھانے کے لیے حلال غذا میسر ہو تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ NRC CAA لاگو نہ ہو تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں پر بلڈوزر نہ چلے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موم لنچنگ پر سخت قانون بنے اور اس پر پابندی لگے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے نفرتی تقریروں کا خاتمہ ہو تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو زندہ رہے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقف بورڈ کے ادارے کو حکومت ختم کر کے اس وقف کی ساری جائیدادوں پر حکومت قابض ہو کے نہ بیٹھے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دو کا قانون نافذ نہ ہو تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ ختم ہو تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہروں کے نام تبدیل نہ کیے جائے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رضاکار کشمیری فائلز کیرلا اسٹوری جیسے جھوٹے فلمیں بنا کے ہماری چھبی کو خراب نہ کیا جائے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن باقی رہے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2024 کے لوک سبھا الیکشن کے بعد بھی کوئی الیکشن ہو اور اس میں آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق باقی رہے تو آپ کو 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں کانگریس اور انڈیا الائنس کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر اس وقت بھی اگر آپ متحد ہو کے کانگریس اور انڈیا الائنس کے ساتھ نہیں آئیں گے، اپنا قیمتی ووٹ اگر ان پارٹیوں کے حق میں نہیں دیں گے تو پھر میں جو یہ لسٹ گنایا ہوں اللہ نہ کرے یہ حالات آپ 4 جون کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ میں آپ کو ڈرانے کی نہیں بلکہ حالات سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی انڈیا الائنس سے ہٹ کے جو دوسرے ریجنل پارٹیز ہے جیسا کہ BRS ہے، BSP ہے، JDS ہے اور TDP، ایسے جو اسٹیٹ ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہے جو انڈیا الائنس سے باہر ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے مسلم قائدین آپ کے پاس آئیں گے اور کوئی کسی کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، کسی کے سر پہ ٹوپی ہوگی، کوئی شیروانی کوئی کرتا پیجامہ پہن کے آ کے آپ سے عاجزی کریں گے کہ دیکھو آپ دوسرے ایریوں میں آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ کوئی بھی پارٹی کو، مگر اس علاقے میں یہ ہمارے لیڈر صاحب ہے، یہ بہت اچھے ہیں، انہوں ہمیشہ اویلیبل رہتے، آپ کی ہر ضرورت کو پوری کریں گے، آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، آپ کے پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے یہ لوگ مسلم قائدین آ کے آپ کے سامنے بات کریں گے، یہ BRS اور BSP TDP ان پولیٹیکل پارٹیوں کے، مگر خدا را آپ ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے کیونکہ یہ جو پارٹیوں کے مسلم قائدین ہیں ان لوگ کو اپنا ان پارٹیوں میں وجود بچانے کے لیے، اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے، اپنے اوپر کے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں ٹارگٹ دیا گیا کہ جائیے آپ مسلم ووٹوں کو ڈیوائیڈ کیجئے، ہمارے پارٹیوں میں مسلم ووٹ کو لانے کی کوشش کیجئے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے لباس میں آ کے آپ سے عاجزی انکساری کریں گے، مگر خدا را آپ ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، آپ احتیاط سے کام کیجئے۔ آج فی الوقت ہندوستان، اس ملک کے سارے علماء اکرام، سارے انٹلیکچوئل، سارے دانشمند حضرات، سب لوگ اس بات پہ متفق ہو چکے کہ ہمیں کانگریس اور انڈیا الائنس کو ووٹ دینا ہے اس 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ان ظالم حکمرانوں نے ان کا جب دوسرا ٹرم یہ لوگ
آئے دوسرے ٹرم میں یعنی 2019 کے بعد جو حالات پیش آئے اس ملک میں، آپ نے دیکھا کہ بہار میں شہاب الدین صاحب جیسی شخصیت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، گجرات سے احمد پٹیل صاحب کی آواز خاموش ہو گئی، اور اتر پردیش سے عتیق احمد صاحب کا قتل کر دیا گیا، اس کے بعد مختار انصاری صاحب کی آواز کو بھی دبا دیا گیا، پھر اعظم خان صاحب کی آواز کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش بٹھا دینے کی کوشش کی گئی۔ ابھی جو اگر یہ لوگ پھر تیسرے ٹرم میں آئیں گے ظالم حکمران، تو پھر بچے کچے جو ہمارے قائدین ہیں، جیسا کہ کرناٹک سے ضمیر احمد خان صاحب ہے، جس کی بھی شاہد کہ ان کی بھی آواز کو ختم کر دیا جائے گا، تلنگانہ سے جیسا کہ محمد علی شبیر صاحب ہے ان کی بھی آواز کو بند کر دیا جائے گا، اپنے مہاراشٹرا سے ابو اعظمی صاحب کی آواز کو بھی شاہد کے ختم کر دیا جائے گا، ان بچے کچے قائدین کی بھی آواز کو دبا دیا جائے گا۔ اگر آپ اس بار بھی ایک پلیٹ فارم پر آ کے اپنے قیمتی ووٹ استعمال نہیں کریں گے، اپنے علاقوں سے 95% پولنگ پرسنٹیج نہیں کروائیں گے، تو پھر حالات بہت خراب ہوئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی غافلوں کی مدد نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا اپنا ووٹ کانگریس اور انڈیا الائنس کو دے کر ہم اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی کوشش کریں، ہم ملک کو سیف کرنے کی کوشش کریں۔ خدا را آپ لوگ کسی دوسرے پولیٹیکل پارٹیوں کی باتوں میں مت آئیے، متحد ہو کے اس بار کانگریس اور انڈیا الائنس کے حق میں ووٹ دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔